مشہور زمانہ فلاسفر بینجامن فرینکلن، جس کو امریکہ کی قوم اپنا فاؤنڈنگ فادر مانتی ہے، امریکہ کی قوم، یو ایس اے کی قوم کہتی ہے کہ بینجامن فرینکلن از آور فاؤنڈنگ فادر، ہمارے بابا قوم ہیں یہ۔ تو یہ جو بینجامن فرینکلن صاحب ہیں، یہ ایک پالی میتھ تھے، بہت ساری فیلڈ کے ایکسپرٹ، مطلب سائنسدان بھی تھے، رائٹر بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، اسٹیٹس مین بھی تھے، ڈپلومیٹ بھی تھے، انوینٹر بھی تھے، اور فلاسفر اور رائٹر تو تھے ہی۔ تو بینجامن فرینکلن کا ایک بڑا مشہور قول ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس چیز کا آغاز غصے سے ہو اس کا انجام شرم پر ہوتا ہے۔ اسی طرح غصے میں دیے جانے والے فیصلوں کے بارے میں نیل پیرٹ نے کہا تھا، چیزوں کے بارے میں جلد فیصلہ کرنے اور جلدی غصے میں آ جانے سے چیزوں کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے، اور ایسے میں جہالت، تعصب اور خوف اکٹھے چلتے ہیں۔ تو بینجامن فرینکلن اور نیل پیرٹ کے یہ جو اقوال ہیں غصے کے بارے میں اور غصے میں کیے جانے والے فیصلوں، ڈیسیجنز کے بارے میں، یہ بڑے اسپاٹ آن ہیں، اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات غصے میں کچھ ہم کرتے ہیں، کوئی قدم اٹھاتے ہیں، کچھ بولتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، اور بعد میں جب وہ غصہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے غصے میں کیا کر دیا، یہ میں نے غصے میں آ کر باس کو کیوں اس کے منہ پر بتا دیا کہ یہ غلط ہے، یا کیوں کھری کھری میں نے سنا دی، یا میں کیوں اس بندے سے لڑ پڑا، اور بعد میں جو ہے لڑائی اتنی زیادہ بڑھ گئی اور اب میں اس سے منہ چھپاتا پھر رہا ہوں، یا میں شرمندہ ہوں، میں کیسے جا کے اس سے سوری کہوں یا بولوں کہ ہاں بھائی میں نے غلط کیا، تم نے چلو سٹارٹ کیا تھا لیکن میں نے غصے میں تم پہ جو اینڈ کیا وہ ایسا کیا کہ بہت زیادہ ہو گیا۔ بالکل صحیح بات کی ہے بینجامن فرینکلن نے کہ جب ہمارے اوپر غصہ طاری ہو جاتا ہے اور اس میں ہم کوئی کام کرنے لگ جائیں تو اس کا انجام لازمی شرم کے اوپر ہوتا ہے۔ واقعی ہم بعد میں اپنے اس کیے پر پچھتاتے بھی ہیں، شرم بھی آتی ہے، اور لیکن اس ندامت کا اور اس پچھتاوے کا کچھ فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اب تیر تو جو ہے وہ کمان سے نکل چکا ہے۔ تو یہ اب مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم پھر بھی ہمیں غصہ بہت آتا ہے، اور غصے میں آ کر ہم کچھ کر جاتے ہیں، کچھ کر بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو جو ہے اس کے بارے میں پچھتاتے رہتے ہیں، اپنا سر پیٹتے رہتے ہیں کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو یہ اس سے ہم کیا کریں، کیسے اس چیز سے بچیں، اور غصے سے پہلی بات تو غصہ کنٹرول کیسے کریں، یا اس کو پئیں کیسے، یا پی سکتے ہیں کہ نہیں پی سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہو تو کیا کریں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ غصہ تو ایک نیچرل ایموشن ہے، ہمارے کچھ ایموشنز ہیں، ہم انسان اور روبوٹ میں فرق یہی ہے کہ ہمارے اندر ایموشنز، جذبات بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ غصے کا ہی جذبہ ہے، یا جیسے کہ خوف کا ہے، یا جیسے کہ خوشی ہے، اس طرح اور بھی جذبات ہوتے ہیں۔ تو یہ غصے کا جو جذبہ ہے یہ تو ایک جذبہ ہے، اس کو ہم اپنے اندر سے نکال تو نہیں سکتے۔ تو اب اس کو ہم غصہ جب آ جائے تو اس کو مینیج کرنا، اینگر مینجمنٹ، اس کا کنٹرول، یہی ہے جو ہم سیکھ سکتے ہیں اور جو ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی تو یہی ہے، ہم سب اس حدیث کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو اکھاڑے میں دوسرے کو گرا دے، بلکہ جو مضبوط ہے وہ ہے جو غصے کو اپنے کنٹرول کرے یا غصے کو اپنے پی جائے۔ تو یہ غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں ہم، اس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں، اور یہ اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اس بات کو جانیں اور مانیں کہ ہاں بھائی ہمیں غصہ آتا ہے، اور جب ہمارے اوپر غصہ جب ہمیں آ جاتا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمیں کن چیزوں پہ غصہ آتا ہے بھائی، اور جب وہ آ جائے تو اس کے بعد ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس غصے میں کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ ویسے زیادہ تر کام وہ ہیں جو غصے میں ہمیں نہیں کرنے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ پتہ ہو جانا چاہیے کہ غصہ اس وقت مجھے آ گیا ہے، میں اس غصے میں ہوں، تو پھر مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے اس غصے میں کیا کام نہیں کرنے ہیں، کیا چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے۔ تو یہ اس میں کی باتیں ہیں کہ غصہ آئے تو اسے پہچانیں اور یہ پتہ کریں کہ ہمیں اس غصے میں کیا کام نہیں کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ غصے میں کوئی بھی بڑا فیصلہ کیا ہے، کوئی چھوٹا فیصلہ بھی نہیں لینا ہے، کوئی بھی ڈیسیجن غصے میں نہ لیں، ورنہ جیسا بینجامن فرینکلن نے کہا تھا کہ غصے میں لیا گیا فیصلہ جو ہے پھر آپ کو غلط بھی ہوگا اور وہ آپ کو بعد میں شرمندہ بھی کرے گا۔ تو غصہ آ جائے تو اس میں کوئی فیصلہ نہ لیں، یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو غصے میں ہمیں جو ایک کام کرنا ہے وہ ہے انتظار، ویٹ۔ غصے میں ہمیں صرف یہ کام کرنا ہے، غصہ آ گیا تو ہمیں کچھ بھی کر کے اپنے آپ کو اس جگہ سے نکال لینا ہے، یا اس جگہ پر ہیں بھی تو اپنے آپ کو کچھ ریئیکٹ کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس وقت صرف ہمیں ویٹ کرنا ہے۔ اس کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں کہ مثلاً آپ اس وقت جو ہے چپ کا روزہ رکھ لیں، چپ ہو جائیں، اس وقت غصہ پہلے اس غصے کے ایموشن جو بہت زیادہ حاوی ہوئے ہیں اس کو گزرنے دیں، طوفان جو آیا ہوا ہے ذہن میں اس کو گزرنے دیں، اور اس کے بعد جب ذرا دل اور دماغ ٹھنڈے ہو جائیں پھر آپ کچھ بات کریں، منہ سے کچھ جملہ نکالیں،
اور اس کے بعد کچھ بولیں تاکہ تو کوئی عقل کی بات آپ کے ذہن سے نکلے۔ اسی طرح غصے میں جب ہیں تو یہ کیا جا سکتا ہے، ایک تو چپ کا روزہ رکھ لیں، دوسرا آپ کچھ باہر نکل کے واک کرنے چلے جائیں، کچھ واک کر لیں، یا اسی طرح اس میں جو ہے اٹھ کے وضو کیا، نماز پڑھ لی۔ تو اس طرح سے اپنے آپ کو اپنے ٹائم دینا ہے اس غصے میں، صرف اس غصے میں ٹائم گین جتنا آپ کر لیں گے اور اس غصے کو اوور کم کر لیں گے اور اس کے بعد ہم کچھ ایکشن لیں گے، کچھ بولیں گے، تو وہی چیز ہے جو آپ کو کسی غصے میں کیے جانے والے غلط فیصلے سے بچا سکتی ہے۔ جب وہ غصہ گزر جائے، اس کے بعد آپ کا عقل بحال ہو جائے، اوسان بحال ہو جائیں، اس کے بعد آپ کچھ کریں، تو ہی اس میں ہم اس غصے سے بچ کے اس میں نکل کے کچھ بہتر کام کر سکتے ہیں۔ تو غصہ جب آ جائے تو اس کو پہچانیں اور اپنے آپ کو ٹائم دیں، غصے کو کنٹرول کریں اور اس کے بعد کچھ کریں تاکہ ہمیں بعد میں اپنے اس طرح کے کسی کام سے پچھتانا نہ پڑے۔